یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ جناب عمران خان صاحب کے کیسز کے سلسلے میں عدالتوں میں روٹین سے جانا ہوتا ہے، اور ایک لائر ہونے کے ناطے، ایک وکیل ہونے کے ناطے، پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ جڑے ہونے کے ناطے میں بھی اس نظام انصاف سے ایک مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ پیسے آپ کما سکتے ہیں، لیکن جو نظام انصاف کا مقصد ہوتا ہے وہ کہیں حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور پہلے بھی ہماری عدالتوں کے ذریعے بہت سے غلط سیاسی فیصلے کرائے گئے یا ہوئے، جس کا خمیازہ ہماری قوم نے بھگتا اور آج تک بھگت رہے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ ایک وہ لیڈر جس قوم کو بیداری دے رہا تھا، بیدار کر رہا تھا، شعور دے رہا تھا، ملک کے مفادات کی بات کر رہا تھا، غریبوں کی بات کر رہا تھا، مظلوموں کی بات کر رہا تھا، انصاف کی بات کر رہا تھا، جس نے اپنی جماعت کا نام ہی انصاف کے نام پہ رکھا ہے، تحریک انصاف، اس کے ساتھ جس طرح کی ناانصافی کی جا رہی ہے، یہ ایک تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اور جس طرح ہماری عدالتی جو کردار ہے، جس طرح ہماری عدالتیں ہیں اور ہمارا جو نظام ہے، اور جس کے اندر پہلے بھی کوئی سکت نہیں تھی، اور اب اتنا ننگا ہو چکا ہے یہ نظام کہ شاید ہی کسی کو کوئی امید ہو کہ یہاں سے بھی کوئی انصاف مل سکتا ہے۔ دنیا میں 129 نمبر پہ ہمارا عدالتی نظام تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آخری نمبر پہ بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح پولیٹیکل کیسز میں سر عام یہ سسٹم ڈسکلوز ہوا ہے کہ ایک شخص کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا، ناانصافی کی جا رہی ہے ایک لیڈر کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک عام آدمی کیا امید لگا سکتا ہے اس عدالتی نظام سے؟ اور اس قوم کو سوچنا ہوگا، یہ قوم ہجوم بن کے نہ رہے بلکہ ایک قوم بن کے رہے، اور اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک یہ قوم بیدار نہیں ہوگی اور ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت نہیں دے گی، ان کو کسی نے یہ ملک ٹھیک کر کے نہیں دینا، ان کے حقوق کو کسی نے پروٹیکٹ نہیں کرنا۔ یہ اسی طرح چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، یہاں اسی طرح ظلم قائم رہے گا جب تک یہ قوم بیدار نہیں ہو، جب تک یہ قوم اپنے لیڈروں کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اور لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کو کوئی لیڈر نہیں ملا تھا۔ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی کنسیڈر کر لیں، دیکھ لیں جس نے بھی اچھے سٹیپ لیے اس ملک کے لیے، اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس ملک کے حقوق اور اس ملک کی اپنی انٹرسٹ امپورٹنٹ ہیں، لیکن جس نے بھی اس کے بارے میں سوچا اس کا انجام انتہائی برا، اور اپنوں کے ہاتھوں میں۔ ہماری قوم کو چاہیے بیداری کا ثبوت دیں، اور آنے والے الیکشن میں یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں اور اس نظام کو بدلیں ایک پرامن طریقے سے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں،
اس کا نظام بھی ہماری انٹرسٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرنے والا نظام ہونا چاہیے۔ اس نظام میں جب تک ہم نظام انصاف کو بہتر نہیں کریں گے، کچھ بھی اچھے کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ملک بہتر کبھی نہیں ہو سکتا جس ملک کے اندر نظام انصاف بہتر نہیں۔ ہر ایک جج ایک اپنی منطق بیان کر رہا ہے، قانون سے ہٹ کر سب کچھ کیا جا رہا ہے، صرف قانون جو بنایا گیا ہے وہ اگر ان کے مفاد میں ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں، نہیں تو کوئی اور راستہ نکال لیتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو جاگنا پڑے گا اس ملک کے لیے، اس غریب قوم کے لیے، اور خاص کر کے وہ جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ کب تک ملک چھوڑ کے بھاگتے رہیں گے، باہر ملکوں میں جا کر لوگوں کی غلامی کریں گے۔ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے نظام کو بہتر کرنا ہے، نہ کہ ملک چھوڑ کے بھاگنا ہے۔ اس لیے سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، مثبت کردار ادا کریں، پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی سوچ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔